نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشوع نہ ہو۔ پناہ مانگتا ہوں اس دل سے، دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو، نہ نماز میں لگے نہ عبادت میں لگے نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے۔ وہ کوئی دل ہے، وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا جس میں خشوع ہی کوئی نہیں، جو پیسوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، گپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے، آوارگی میں بڑا لگتا ہے، عبادت میں نہیں لگتا، تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے۔ دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدھر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ آوارہ ہی رہتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے۔ اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری امر ہے۔ نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے۔ تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی۔ یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے گا۔ محبوب نے بیان کیا۔ حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا۔ مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا۔ حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا، یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں
उस दिन मेरे रब ने मेरे दिल को अपने कुर्ब की लज्जत भी अता की, और मेरा दिल था मेरे सीने पर सारी रात, था मेरे सीने में मेरा दिल, पर सारी रात मेरे नबी के कदमों का तवाफ करता रहा है। अब ना लग गया है, पाक होवे ते पाक भी मिलदा है, ये बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। साडे वजूद नू धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा, ये दिल में खुशू पैदा हो जाए ना, खुशू तो ये लग जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में अल्लाह के अर्श के साये के अलावा साया नहीं होगा। अल्लाह कुछ लोगों को उस दिन अपने अर्श का साया देगा। एक उस शख्स को भी अल्लाह साया देगा जो नमाज पढ़ के आ तो जाता है पर दिल उसका मस्जिद से लगा रहता है। जिसका दिल लग गया ना, वहां दिल, जिसका दिल लग गया। हजरत रबी बिन खसीम रदी अल्लाह तआला अन्हु एक ताबी थे, वो कहते हैं मेरे किसी ने दिल में बात डाल दी कि बस दिल में डाल दी कि नजरें झुका के रखनी है। बस किसी ने दिल में बात कि नजरें झुका के रखनी है। 20 साल वो आते रहे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के घर, तो नजरें इस तरह झुका के रखते थे। जब दरवाजे पे दस्तक देते थे ना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की कनीज देखने जाती तो कहती थी हुजूर वो आपका नाबीना दोस्त नहीं, वो नाबीना वो आया दरवाजे पे। हजरत बात सुन के हंस देते। 20 साल गुजर गए। कितने? किसी को कहा जाए ना पीर साहब मुरीद को वजीफा बताएं कि 20 दिन करना है, तो ना में दिन पूछे तो कहते मैं उदन ही किया जिदन तुसा दसिया सी, उस दिन तो मैंने किया था। तो फिर साथ ही कहते हो हमें गौसे पाक भी बना दो, जल्दी जल्दी उनकी लिस्ट में बुजुर्गों की शामिल कर दो। तो भाई जरा ठहर जा। 20 साल आते रहे, 20 साल। एक दिन कहा था किसी ने नजर झुका के रखना, तो कहते कनीज बाहर जाती, कहती हुजूर आपका वो नाबीना दोस्त नहीं वो आया, तो हजरत हंस देते। 20 साल गुजर गए तो कनीज एक दिन कहने लगी हुजूर मेरी जरूरत तो नहीं पर मुझे बताएं तो सही कि मैं जब भी आगे कहती हूँ नाबीना है आप हंसते हैं, मैंने 20 साल नहीं पूछा, आज तो जमाना बीत गया, बताएं तो सही। आप फरमाने लगे वो नाबीना नहीं, उसका दिल लग गया है, ये बात बैठ गई है कि नजरें झुका के रखनी है। वो नाबीना नहीं, उसे तो नजर आता है। आज जब आएगा ना तो पर्दे के पीछे खड़ी होकर देखना, जब दोबारा आया तो बीबी कहती है पर्दे के पीछे मैंने खड़े होकर देखा, वो तो आंखें खोल खोल के देख रहा था। उसका दिल लग गया था कि जब कोई औरत नजर आए तो फिर नजर झुका लेनी है, फिर नाबीना बन जाना है। तो उसको बन गया था, लग गया दिल इस तरफ, तो बात बन गई। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जनाब रबी बिन खसीम रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे तू ताबी है, काश तू सियाबी होता, और मुझे उम्मीद है अगर मुस्तफ़ा करीम तेरा चेहरा देखते तो जरूर तुझसे राजी होते। काश तू सियाबी होता। भाई इसका इलाज कराएं, खुशबू ही नहीं है, दिल लग ही नहीं रहा।